محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیورسٹی کے کانووکیشن میں بیٹے نے ان پڑھ دیہاتی ماں کو لانے سے منع کر دیا کہ دوست مذاق اڑائیں گے۔ ماں چپکے سے تقریب دیکھنے ہال کے آخری کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب بیٹے کا نام گولڈ میڈل کے لیے پکارا گیا اور وہ اسٹیج پر گیا تو وائس چانسلر نے میڈل دینے سے پہلے مائک پر ایک اعلان کیا کہ آج یہ میڈل اس طالب علم کو نہیں بلکہ اس عورت کو دیا جائے گا جس نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر اس کی فیسیں بھریں۔ جب سپاٹ لائٹ ماں پر پڑی تو بیٹے کا سر شرم سے جھک گیا کیونکہ وائس چانسلر نے۔ میں پریشان ہو کر اپنی ماں کی تیاریوں کو دیکھ رہا تھا جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنی آنکھوں میں کاجل ڈال رہی تھی۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ آج مجھے ڈگری ملنی تھی، گولڈ میڈل ملنا تھا۔ کیا انہیں میرے ساتھ جانا چاہیے؟ کئی خیالات میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ یونیورسٹی میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میری ماں ایک کام کرنے والی ماسی ہے۔ میرے دوست بہت امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، سب اونچے اونچے گھروں والے تھے، سب کے ماں باپ بڑی بڑی کمپنیوں میں بڑی پوسٹوں پر تھے۔ میں کافی سارے دوستوں کے ماں باپ سے مل چکا تھا۔ کئی دفعہ میرے دوستوں نے مجھے فورس کیا تھا کہ اپنی امی سے میری ملاقات کروا دو، لیکن میں ہمیشہ سے ٹال دیتا تھا۔ وجہ امی کا پہننا اوڑھنا اور ان کا گھروں میں برتن دھونا تھا۔ ہاں، میں مانتا ہوں میری سوچ بہت غلط ہے، لیکن انسان کی پہچان آج کل کے دور میں اس کے کپڑے اور اس کے کھانے سے ہی ہوتی ہے۔ کچھ دیر تک میں امی کو دیکھتا رہا تھا اور پھر میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے آج کے دن میں امی کو اپنے اتنے بڑے موقع پر لے کر نہیں جاؤں گا۔ میں آج کا ایونٹ اپنا برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحے بعد وہ میری طرف مڑی تھیں اور اپنا دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے بولی، گڈو بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کپڑے تو ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑی باجی نے مجھے کاجل دیا تھا۔ ان کو میں نے بتایا تھا کہ میرے بیٹے کو گولڈ میڈل ملنے والا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر سرخی لگا کر جانا۔ دیکھو میں آج تمہارے لیے تیار ہوئی ہوں، کوئی 15 سالوں کے بعد۔ تمہیں پتہ ہے 15 سال پہلے میں تمہارے بابا کے لیے تیار ہوئی تھی، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ آج وہ مجھے اتنا خوش دیکھ کر اوپر خوش ہو رہے ہوں گے۔ اتنی تکلیفوں کے بعد آج میں نے یہ دن دیکھ ہی لیا جس کا خواب مجھے برسوں سے ملا تھا۔ ان کی بات سن کر میرا دل اداس ہو گیا تھا۔ میری ماں کتنا خوش تھی، ان کے چہرے کی چمک میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی، مگر میں خود کو ضبط کیے بولا، امی دراصل آج آپ میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میری بات سن کر میری ماں کے چہرے پر پریشانی آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن کیوں، کیا بات ہوئی ہے؟ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، امی دراصل آپ جانتی ہیں کہ آپ گھروں میں کام کرتی ہیں۔ اگر آپ نے میرے کسی دوست کے گھر میں کام کیا ہوگا تو مجھے بہت شرمندگی ہوگی۔ میں مانتا ہوں میں بہت ہی گھٹیا بات کر رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں انسان کی پہچان اس کے اخلاق یا محنت سے نہیں بلکہ اس کے پہننے اوڑھنے، بیک گراؤنڈ اور کھانے پینے سے ہوتی ہے۔ اگر کسی نے بھی آپ کو پہچان لیا میری بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر میری امی بالکل خاموش ہو گئی تھی، آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، ان کی دل آزاری کی تھی جس کی کوئی حد بھی نہ تھی۔ چند لمحے بعد وہ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے آج کے دن کا بہت شدت سے انتظار کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن آئے گا میرا بیٹا گولڈ میڈل بھی حاصل کرے گا اور اپنی ڈگری بھی مکمل کرے گا، لیکن مجھے یہ بالکل نہیں پتہ تھا کہ اس دن میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہونے کے لائق نہیں رہوں گی۔ میں نے اگر گھروں میں کام کیا ہے تو صرف تمہارے لیے۔ میں تمہیں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی،
اگر میں کام نہیں کرتی، لوگوں کی چاکری نہیں کرتی، تو آج تم اس مقام پر تک نہ پہنچ پاتے۔ امی کی باتیں سن کر مجھے شدید شرمندگی ہوئی تھی، لیکن میں بے بس تھا۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، میں آپ کی بات بخوبی سمجھ رہا ہوں، لیکن امی خدا کے لیے آج مجھے مایوس مت کریں، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میری زندگی کا ایک آج بہت ہی خوبصورت دن ہے۔ میرے اس سنہری دن کو آپ برباد نہ کریں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی دل آزاری کر ہی ڈالی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تھا، بس خاموشی سے سر ہلا کر دیا۔ میرے دل میں سوچ لیا تھا کہ میڈل اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد امی کے پاس آؤں گا، ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گا، ان کا دل واپس جوڑ دوں گا۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج میری زندگی کس طرح سے بدلنے والی تھی۔ میں چپ چاپ جوتے پہنے گھر سے نکل گیا تھا۔ بے شک باپ کے بعد میری ماں نے ہی مجھے اس مقام تک پہنچایا تھا، ورنہ میری کوئی اوقات نہیں تھی میں آج اس مقام تک پہنچ پاتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس جگہ کو حاصل کر پاتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں شمار تھا، مگر میں سب سے بڑا بدقسمت تھا جس نے آج اپنی ماں کی اتنی دل آزاری کی تھی۔ رکشا میں بیٹھ کر میں سیدھا یونیورسٹی آ گیا تھا۔ رکشا میں ہمیشہ یونیورسٹی سے تھوڑا دور ہی رکواتا تھا، وجہ کوئی مجھے اس میں آتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ جس یونیورسٹی میں میں زیر تعلیم تھا، وہاں پر بڑی گاڑیوں والے بچے آتے تھے، اس لیے میں ہر چیز کی دیکھ بھال کرنے کا عادی تھا۔ ابھی میں اندر داخل ہی ہوا تھا جب میرے کچھ دوست فوراً سے میری طرف چلے آئے تھے۔ دو لڑکوں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا، جبکہ میری ایک فیمیل فرینڈ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی، بہت بہت مبارک ہو تمہیں، ابھی ہم اندرونی خبر لے کر آ رہے ہیں۔ آج جو گولڈ میڈل تمہیں ملنا ہے وہ آج وائس چانسلر صاحب دیں گے، اور تمہیں پتہ ہے انہوں نے اپنے کیریئر کا یہ دوسرا گولڈ میڈل دینا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی اسٹوڈنٹس کو دیے گئے ہیں، لیکن وہ نہیں دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ گولڈ میڈل صرف ان کو ملنا چاہیے جو محنت کر کے آگے آتے ہیں، اور انہیں تم بہت ہی محنتی لڑکے لگتے ہو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ کاش آج میری ماں یہاں ہوتی، میں ان کا ہاتھ تھام کر سٹیج پر لے کر جاتا۔ چانسلر صاحب جب مجھے یہ میڈل دیتے تو میں یہ میڈل اپنی ماں کے گلے میں ڈالتا، کیونکہ میری پڑھائی میں 100% ہاتھ میری ماں کا تھا۔ اگر آج وہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر ان کی چاکری کر کے مجھے نہ پڑھاتی، میں آج کبھی بھی اس عزت کو حاصل نہ کر پاتا۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس آ رہے تھے، مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور جاتے جا رہے تھے، جبکہ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو رہا تھا۔ میری وہی دوست میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا سرفراز، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ تم اس میڈل کو لینے کے لیے کتنے پاگل تھے؟ آج جب تمہیں یہ میڈل ملنے والا ہے تم اتنے اداس کیوں ہو؟ چہرہ اتنا بجھا بجھا کیوں ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ میں دل ہی دل میں اسے پسند کرتا تھا، لیکن اپنی حیثیت کی وجہ سے میں کبھی اپنی دل کی بات اس کو بول نہیں پایا تھا۔ آج میں نے طے کیا تھا کہ اسے اپنی حقیقت بتا کر اسے پرپوز کروں گا، لیکن میں جانتا تھا اگر میں نے ایسا کیا ہماری دوستی بھی برباد ہو جائے گی، اس لیے میں نے اپنے لبوں کو بند کر لیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، نہیں، بس مجھے میرے بابا یاد آ رہے ہیں۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میں بہت زیادہ خوش ہوتا۔ میرے ساتھ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے، میرے لیے تالیاں بجاتے، اس لیے میں بس تھوڑا سا اداس ہو رہا ہوں۔ انسان اپنی ہر خوشی کے موقع پر اپنے ان پیاروں کو ضرور یاد کرتا ہے جو اس دنیا میں نہیں رہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، تو تم اپنی امی کو لے آتے، انہیں کیوں نہیں لے کر آئے؟ ابھی میں تم سے یہی کہنے والی تھی کہ آنٹی کہاں ہے؟ تمہارے پورے سیمسٹر
کمپلیٹ ہو گئے اور آج ہم سب یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن ہم تمہاری امی سے بھی ابھی تک مل نہیں پائے۔ خاص کر میں تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے تو ملاتے، کیا میں اتنی بری ہوں؟ تمہاری امی سے ملاقات کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل امی بہت مصروف تھی۔ میں نے ان سے بولا بھی تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنی ہر کامیابی اکیلے میں سیلیبریٹ کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب انسان ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ جائے۔ اس سے پہلے ہی ہر شخص کو اکیلے رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ میری بات سن کر اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولی، میں نہیں مان سکتی، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تمہاری امی سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے کیا، یا پھر تم اپنی امی کو ساتھ نہیں رہتے؟ کوئی بیٹا اتنے خوشی کے موقع پر اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا۔ تمہاری امی بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، یقیناً وہ آنا چاہتی ہوں گی۔ کوئی بات ہوئی ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ ہم دونوں دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ رہے ہیں۔ تم مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کی بات سن کر میرا دل ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ نہ کوئی بیٹا اپنی خوشی کے اس موقع پر اپنی ماں کو اکیلا چھوڑنا چاہتا ہے، اور نہ ہی کوئی ماں اپنی اولاد کو اتنے خوشی کے موقع پر اکیلا چھوڑنا پسند کرتی ہے۔ لیکن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے حالات ایسے پیدا کر دیے تھے کہ نہ میری ماں یہاں آ سکی اور نہ ہی مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد چاروں جانب اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہمیں فوراً ہی انتظامیہ کے لوگوں نے آڈیٹوریم بلا لیا تھا۔ میں اساتذہ کے ساتھ پہلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا، دل بے حد اداس ہو رہا تھا۔ مجھے میری ماں بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسا میرا کوئی اپنا میرے پاس ہی موجود ہے۔ میں نے چاروں صف نظر دوڑائی تھی لیکن کوئی بھی مجھے ایسا نظر نہیں آیا تھا جسے دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہو۔ ہاں، رباب کو دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی، جسے میں پسند کرتا تھا وہ میرے قریب ہی تھی۔ چند لمحے بعد اب انعام اور ڈگری دینے کی اناؤنسمنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وائس چانسلر صاحب سٹیج پر آ چکے تھے۔ تمام اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تھا۔ سب نے ان کے اوپر پھول برسائے تھے۔ وہ بہت ہی نیک اور اچھے انسان تھے۔ کسی بھی شخص کو ان سے کوئی کمپلین نہیں تھی۔ ہر انسان کی مدد کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، اور آج مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے میڈل ان کے ہاتھوں سے مل رہا ہے۔ یہ اعزاز کتنے سالوں بعد مجھے نصیب ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے میرا نام پکارا تھا۔ اپنے نام کی پکار پر میں فوراً سے خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر سٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے جیسے میں قدم سٹیج کی طرف بڑھا رہا تھا، میرے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہر انسان کی طرح میں بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے اب خود کو مضبوط کر لیا تھا کہ زندگی میں ایسے کئی مقامات آتے ہیں جب آپ کو اپنی خوشیاں اکیلے ہی منانی پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے ابھی فی الحال سب بھول کر میں اپنے گول کی طرف بڑھا، سٹیج پر آ گیا تھا۔ ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے بے اختیار مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور میرے کان میں سرگوشی کی، بہت بہت مبارک ہو، تم نے آج وہ کر دکھایا جس کی تمنا برسوں پہلے مجھے تمہیں دیکھ کر ہوئی تھی۔ ان کی بات پر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ برسوں پہلے؟ میں یہاں پر کچھ سال پہلے ہی آیا تھا، مگر میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ اس کو مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے آگے سر جھکایا تاکہ وہ مجھے گولڈ میڈل پہنا سکے۔ تب انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سر نفی میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، نہیں بیٹا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس کے حقدار نہیں ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا تھا اور لمحے بھر کے لیے میری نظریں میرے کمپٹیٹرز ایاز پر گئی تھی۔
کیا یہ میڈل اس کو ملنے والا تھا؟ یہ سوچ کر ہی میں کلس اٹھا تھا۔ انہوں نے اب مائک میں اب اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تمام لوگ سانس روکے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اچانک سے اتنے بڑے سٹیج پر میڈل دینے سے انکار کر دینا اور یہ کہنا کہ تم اس کے حقدار نہیں ہو، کوئی اور ہے، سب کو ہی حیران کر گیا تھا، کیونکہ پوری یونیورسٹی جانتی تھی کہ یہ میڈل میرا ہے۔ میری وجہ سے آج وائس چانسلر سٹیج پر چلے آئے ہیں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور مجمع کو دیکھتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں آپ سب حیران ہو رہے ہیں، میں نے یہ کیا بول دیا، لیکن اسی کا نام حقیقت ہے۔ یہ لڑکا اس میڈل کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ اس نے بہت محنت کی، دن رات پڑھائی کی، جب بھی آج یہ اس مقام تک پہنچا ہے، لیکن یہ میڈل اسے نہیں مل سکتا کیونکہ اس کا حقدار کوئی اور ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سپوٹ لائٹ کی طرف اشارہ کیا تھا اور بلند آواز میں بولے، یہ میڈل ایک عورت کو ملے گا جس نے اس لڑکے کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اکیلے کئی جنگیں لڑیں، برتن دھوئے اور لوگوں کے گھر کی چاکری کی، اپنی عزت نفس کو مٹی تلے کچل کر اپنے بیٹے کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا۔ یہ میڈل اس بچے کی ماں کو ملے گا، یعنی رفعت بیگم کو۔ سپوٹ لائٹ ان کی طرف کی جائے۔ اچانک ہی سپوٹ لائٹ ہال کے کونے کے بالکل کونے میں کھڑی ہوئی ایک عورت پر کی گئی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس عورت پر گئی، میرا دل کیا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دوں۔ میری ماں وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، اپنے آپ کو مکمل چھپائے، اور اب لائٹ جیسے ہی ان کے چہرے پر گئی، انہوں نے فوراً سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، صرف میری وجہ سے۔ وائس چانسلر صاحب بلند آواز میں بولے، محترمہ آپ پلیز سٹیج پر آئیں اور اپنا انعام حاصل کر لیں۔ آپ نے جو اپنے بچے کے لیے کیا ہے، اس کی مثال ہم پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ آج کل کے بچے اپنے ماں باپ کو صرف اور صرف ایک سیڑھی سمجھتے ہیں، جسے پار کر کے وہ ایسی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ میں آج ان اسٹوڈنٹس سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی ماں جس نے اپنی ذات کو بالکل ختم کر دیا صرف اس لیے کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر کامیاب بن جائے، اسے ایک اچھی ڈگری مل جائے، گولڈ میڈل مل جائے، وہی بچہ جب اپنی ماں کو گھر چھوڑ آیا صرف اس لیے کہ اس کے یار دوست اس کی ذات کا مذاق اڑائیں گے، اس کو برا بھلا بولیں گے کہ اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں چاکری کرتی ہے، کہیں کسی دوست کے گھر اس کی ماں نے یہ کام نہ کیا ہو اور اس کا دوست اسے پہچان نہ لے۔ اس ڈر سے سرفراز احمد اپنی ماں کو گھر چھوڑ آئے تھے۔ میرا سر شرمندگی سے جھک چکا تھا۔ وہ مزید بولے، میں تمہیں یہ میڈل دیکھ کر اپنے ہاتھ دھونے ہی پہنچا تھا۔ تمہاری ماں کی خوشی پر وہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا جو اس نے برسوں سے تمہارے دل میں سجائی تھی، لیکن آج جب مجھے یہ سب معلوم ہوا تم میرے دل سے اتر گئے ہو۔ لیکن میں نے اعلان کر دیا کہ میڈل میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، اس لیے آج میں سٹیج پر آیا تھا، مگر آج میں سب کے درمیان کہتا ہوں کہ میں تمہیں میڈل نہیں دوں گا کیونکہ تم اس کے حقدار نہیں ہو۔ اس کی حقدار تمہاری ماں ہے۔ پلیز رفعت بیگم آپ سٹیج پر چلی آئیں۔ میں بالکل شرم سے پانی پانی ہو چکا تھا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وائس چانسلر صاحب کو یہ سب کیسے پتہ چلا۔ امی ان سے ملتی ہیں کیا؟ امی نے سب بتایا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میرے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے تھے۔ میری امی اب سٹیج کی طرف آ رہی تھی، جیسے جیسے وہ قدم سٹیج کی طرف بڑھا رہی تھی، مجمع میں سے تالیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ بے شک مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، لیکن آج جب اپنی ماں کو اپنی اتنی بڑی خوشی کے موقع پر اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ آج میرے ساتھ میری ماں یہاں موجود ہو، اور آج انہیں میں اپنے ساتھ دیکھ کر
میں واقعی اتنا بڑا خوش ہوا تھا، اپنی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا۔ ماں اسٹیج پر آ گئی تھی، وہ جیسے اسٹیج پر آئی مجمع میں بیٹھے تمام لوگ کھڑے ہو گئے اور تالیاں بجانے لگے، جبکہ امی میرے سامنے شرمندگی سے سر جھکا رہی تھی۔ شاید انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ ابھی میں کچھ سمجھتا جب وائس چانسلر صاحب امی کو دیکھتے ہوئے بولے، بہت خوشی ہوئی محترمہ آپ یہاں پر ہیں۔ اس میڈل کا حقدار آپ کا بیٹا نہیں آپ ہے۔ جتنی قربانیاں آپ نے اپنی اولاد کے لیے دی ہیں، آپ ہی یہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ جبکہ امی اشارے سے انہیں منع کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹکا تھا۔ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ہے؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ کچھ تھا جو میری آنکھوں سے مخفی تھا، مگر فی الحال میں خاموش رہا اور وائس چانسلر صاحب نے مائک اب نیچے کر دیا اور امی کو دیکھتے ہوئے بولے، مجھے معاف کرنا، لیکن یہ کرنا ضروری تھا۔ جو آپ کا بیٹا کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ جبکہ امی دھیمی آواز میں بولی، بہت خوب کہا آپ نے، میرا بیٹا، یاد رکھوں گی آپ کے یہ الفاظ۔ جبکہ وہ فوراً سے بولے، ہم بات کرتے ہیں، ابھی کوئی تماشا نہیں کرنا۔ جبکہ امی ناراض لہجے میں بولی، تماشا بنا چکے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے بلا وجہ میرے بیٹے کی انسلٹ کی ہے اور اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ جبکہ میں بری طرح الجھا ہوا تھا، دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر تھا۔ وائس چانسلر صاحب نے مائک اب واپس اوپر کر لیا تھا اور اب امی کو میڈل پہنانے کی اجازت طلب کی تھی۔ وہ انکار کر رہی تھی اور لیکن میں نے اپنی ماں کا ہاتھ بڑھ کر تھاما اور دھیمی آواز میں بولا، سر بالکل ٹھیک بول رہے ہیں امی، اس کی حقدار آپ ہی ہیں۔ مجھے دیر سے صحیح لیکن اصل بات سمجھ آ گئی ہے۔ آپ اسے پہنیں، آپ یہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ یہ کہتے ہی نہ جانے کیوں میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ لمحے بھر کے لیے میں نے اس میڈل کو پہننے کے لیے بہت سے خواب سجائے، لیکن آج اس میڈل کو مجھے نہیں، میری ماں کو پہنایا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ میں پہنوں یا ماں، عزت میری ہی ہے۔ انہوں نے امی کو میڈل پہنا دیا تھا اور مجھے ڈگری دے دی تھی۔ ہر کوئی تالیاں بجا رہا تھا، کہیں سے شاباش کی آوازیں گونج رہی تھیں، کہیں سے شور مچایا جا رہا تھا۔ اب میں امی کا ہاتھ تھامے نیچے اترنے لگا تھا تو وائس چانسلر صاحب نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کچھ نہیں بولنا، آپ کی ماں سے میڈل پہنا ہے، یعنی یہ میڈل آپ کا ہے اور آپ نے اپنی ڈگری مکمل کی ہے، کچھ تو کہنا پسند کریں گے؟ ہم سب ہمتن گوش ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی تھی اور پھر سر ہاں میں ہلا کر بولا، جی میں اپنی ماں کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مائک لے کر میں اب آگے آ گیا تھا۔ تمام لوگ بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ چند لمحے میں خاموش رہا تھا اور پھر تمام مجمع میں موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری امی لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کمیٹی ڈالی تاکہ میری فیسیں ادا کر سکیں۔ میں بہت ہی غریب لڑکا ہوں۔ ابو کا انتقال جب میں 5 سال کا تھا تب ہو گیا تھا۔ میرے سر پر کسی مضبوط انسان کا سہارا نہیں ہے۔ آج میں اگر اس مقام پر ہوں تو صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد میں اپنی ماں کا شکر گزار ہوں۔ میں تمام نوجوان نسل کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں کی قدر کر لیں، کیونکہ اگر یہ مر گئی تو آپ نہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، آج میں نے اپنی ماں کو گھر چھوڑا تھا، لیکن میری ماں کی محبت کا تقاضا دیکھیے کہ وہ وہیں پر آ کر چھپ کر بیٹھ گئی تھی، کھڑی تھی، تاکہ آج میری اس خوشی کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ لیکن شاید یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ جو عورت میری کامیابی کی اصل بنیاد ہے وہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر رہے۔ یہ سب آپ کے لیے ہے۔ میری طرف سے ایک پیغام ہے کہ کبھی بھی اپنی ماؤں کا دل نہ دکھائیں، خاص کر ایسی ماں جو آپ کی خوشی میں آپ سے بڑھ کر خوش ہوں۔ میں آج پورے
مجمع کے سامنے امی سے یہ بیان میں نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وائس چانسلر صاحب بھی خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اب امی کو گلے سے لگا لیا تھا اور ایک بار پھر مجمع شور مچانے لگا، جبکہ اب میں اپنی والدہ کو لیے اپنی کرسی کی طرف بڑھا تھا۔ امی کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ گھبرا رہی ہوں۔ میں نے انہیں مضبوطی سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور انہیں حوصلہ دیتے ہوئے بولا، گھبرائے نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا ہے یہاں آ گئے۔ سچ بتائیں، میں یہاں آنے کے بعد خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے آ کر مجھے وہ خوشی دی جس کا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جبکہ میری ماں اب تھوڑی سی مطمئن ہو گئی تھی، لیکن اب بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ہے جو امی مجھ سے چھپا رہی ہیں، اور میں چاہتا تھا وہ خود اپنے منہ سے مجھے اصل بات بتائیں۔ وائس چانسلر صاحب اب چلے گئے تھے، لیکن میری نظریں انہیں کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ کچھ تھا جو مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایونٹ ختم ہو گیا تھا۔ تمام دوست میرے گرد گھیرا بنائے کھڑے ہو گئے تھے۔ اتفاقی طور پر امی جان نے کسی بھی دوست کے گھر کام نہیں کیا تھا۔ سب لوگ میری ماں سے بہت عزت سے مل رہے تھے۔ رباب نے باقاعدہ امی جان کو گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ میں نے اشاروں ہی اشاروں میں امی جان کو بتا دیا تھا کہ میں اسے پسند بھی کرتا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں ایک اچھی نوکری کر کے اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گا۔ جب تک میں کچھ بن نہیں جاتا، میں رباب سے اپنے دل کی بات نہیں کروں گا، اور اللہ میاں سے دعا کرتا رہوں گا کہ اسے میرے حق میں ہی رکھنا۔ انسان جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے پانے کے لیے اسے رونا نہیں چاہیے، اور نہ ہی اپنے ساتھ اس کے سامنے ظلم بیان کرنے چاہیے، بلکہ تو شدت سے محبت کرنی چاہیے کہ اگلا شخص خود آپ کے لیے اپنے لیے منتخب کر لے۔ تقریباً رات 9 بجے ہم یونیورسٹی سے نکل کر گھر کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ راستے میں میں اور امی خاموشی سے رکشے میں بیٹھے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں امی سے کوئی بات کروں، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے امی کسی گہری سوچ میں مبتلا ہیں، ایک ایسی سوچ جو انہیں تکلیف دے رہی ہے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوتے ہی امی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں 2 قدم پیچھے ہوا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم نے اپنے لیے کسی لڑکی کو منتخب کیوں کیا ہے؟ میں نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی تھی نا؟ کہ ان کی بات سن کر میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا کہ اچانک امی کو کیا ہو گیا۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی اس طرح سے برتاؤ نہ کیا، بلکہ ہمیشہ وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ اپنے لیے کسی کو پسند کر لو، میں ہمیشہ کرواؤں گا، میں تمہاری شادی اس سے بھی کرواؤں گی، تم میرے آسرے پر نہیں بیٹھنا، اپنے لیے جیسے پسند کرو گی اسے تمہارا بنا دوں گی۔ آج جب میں نے اپنی امی کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تو وہ ایسے کیوں کر رہی تھی؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ روٹ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ میں اپنی ڈگری اور گولڈ میڈل ہاتھ میں لیے صحن میں کھڑا رہ گیا تھا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا تھا، انہیں بتانا چاہتا تھا کہ آج میں ایونٹ میں اکیلا تھا، میرا دل کتنا اداس ہو رہا تھا، میں آپ کو اور بابا جان کو کتنا یاد کر رہا تھا، لیکن انہوں نے ایک غیر معمولی بات پر اتنا شدید رد عمل دیا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی، اور میں اس گڑبڑ کو سلجھانا چاہتا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں کھڑا اپنی ماں کے کمرے کے دروازے کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ امی کے جگانے پر کھلی تھی، وہ میرے بالکل پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ میں فوراً جاگ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، مجھے معاف کرنا،
میں نے بے بنیاد تم پر ہاتھ اٹھا دیا؟ مجھے بار بار رات بھر ملال ہوتا رہا۔ بیٹا، میں مانتی ہوں تم اس لڑکی کو پسند کر رہے ہو، اور پسند کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنی پسند کے شخص کا انتخاب کرنے کا مکمل حق ہے، آپ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا اپنی زندگی میں ہم سفر شامل کرنے سے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ تمہارا اور اس لڑکی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تم ایک غریب ماں باپ کے بیٹے ہو، صرف میرے بیٹے۔ میں تمہیں کسی اور کو نہیں سونپ سکتی۔ ان کی باتیں میرے سر سے گزر رہی تھیں۔ وہ مزید بولی، خیر سے میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تم نے کل اپنی تعلیم مکمل کی اور آج تمہیں نوکری مل جائے گی۔ میری مالکن ہے، بلکہ میں نے ان سے تمہارا ذکر کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تمہاری ڈگری مل جائے تم یہ کارڈ لے کر اس کارڈ کے موجود پتے پر پہنچ جانا۔ انہوں نے میری طرف ایک کارڈ بڑھایا تھا جو شاید کسی بڑی کمپنی کا تھا۔ میں حیرت سے امی کی شکل دیکھنے لگا۔ میں نے آج تک امی کے کام کی جگہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کہاں جاتی تھی، کس کے گھر کی چاکری کرتی تھی، مجھے اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی میں حیران و پریشان ہو جاتا تھا کہ اتنا بڑا کالج، اس میں اتنی آسانی سے داخلہ مل گیا، اتنی بڑی یونیورسٹی جہاں میں بآسانی چلا گیا۔ میری فیس ہر سیمیسٹر میں بالکل وقت سے پہنچ جانا، یہ سب کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک برتن دھونے والی اتنی آسانی سے یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ میں امی کی شکل ہی دیکھ رہا تھا جب وہ مجھ سے نظریں چرا کر بولی، اب بیٹھے بیٹھے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں، پھر تم کام پر چلے جانا اور اچھے طریقے سے انٹرویو دینا۔ یہ نوکری تمہاری زندگی بدل ڈالے گی۔ ان کی کمپنی بہت اچھی ہے اور یہ اپنے ورکر کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہری نہیں تھی بلکہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا دل عجیب و غریب ہو رہا تھا۔ امی کے پاس اتنے سورسز کیسے تھے؟ کبھی کبھی میں حیران رہ جاتا تھا، آخر کون کام کرنے والے اپنی ماسی کے بیٹے کو اتنا زیادہ اہم سمجھیں گے؟ اور بڑی نوکری میں نوکری کرنا مل جانا کوئی عام بات نہ تھی، لیکن ابھی مجھے انٹرویو دینا تھا۔ میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے رباب چاہیے تھی اور میں رباب کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ نہا دھو کر میں سیدھا امی کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ میرے لیے ناشتہ بنا چکی تھی اور ہم دونوں ماں بیٹے نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ تناول کیا تھا، اور پھر اس کارڈ کو لیے میں اس کمپنی کی جانب بڑھ چکا تھا جہاں میرا فیوچر بننا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تو اپنی کسی بھی گلی کی دوست کی بائک لے سکتا تھا، لیکن مجھے شروع دن سے ہی مانگنا پسند نہیں تھا۔ میرے پاس جو ہوتا تھا میں اس پر گزر بسر کر لیتا تھا، اور غریبی کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں نہیں بتاتا تھا، کیونکہ میں کبھی بھی اپنا آپ گرانا پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں مانگ کر اپنا آپ ظاہر کروں۔ جو میرے پاس ہوتا تھا میں اسی میں شکر ادا کرتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اس کمپنی میں پہنچ گیا۔ ریسیپشن پر میں نے کارڈ دکھایا۔ انہوں نے مجھے سیدھا تھرڈ فلور کے تیسرے کمرے کی جانب جانے کا اشارہ کر دیا تھا، اور میں ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ واقعی یہ کار مجھے زور زبردستی منزل تک پہنچانے والا تھا۔ کیسے نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تھا؟ میں بس یہ سوچ کر ہی مزید شرمندہ ہو گیا۔ میں کتنا برا بیٹا ہوں۔ میری ماں میرے لیے کتنا کچھ کرتی آئی ہے۔ میں اپنی ماں کو اتنی بڑی کامیابی پر ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، صرف اس لیے کہ لوگ مجھ پر ہنسیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے۔ مجھے اپنے آپ پر ہی شدید غصہ آ گیا تھا۔ میں اس کمرے کے پاس پہنچ گیا تھا۔ یہ کمرہ کمپنی کے CEO کا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے گمبھیر آواز سنائی دی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ میں نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ہماری یونیورسٹی کے وائس چانسلر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اس بات کا علم تھا سر کوئی کمپنی چلاتے ہیں، لیکن
مجھے اب اتنی دلچسپی لینے کی ضرورت محسوس نہیں تھی، مگر آج تک میں اس کمپنی کو دیکھ کر ہی میں حیران ہو گیا تھا۔ یعنی وہ اس کمپنی کے مالک تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تھا اور ان کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ مجھے اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کا بول کر ہلکا سا مسکرا دیے تھے اور بولے، سلام دعا کرنا بھول گئے ہو یا پھر مجھے دیکھ کر اتنے شاکڈ میں چلے گئے ہو کہ سلام کرنا ضروری ہی نہیں سمجھا؟ میں نے فوراً سے انہیں سلام کیا اور حیرانگی بھرے لہجے میں بولا، امی نے بولا تھا کہ انہوں نے اپنے کسی مالک سے بات کی تھی میری نوکری کے لیے، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ وہی شخص ہیں جس سے امی نے بات کی تھی۔ آپ اور امی کیا ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ انہوں نے فوراً سر نفی میں ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دراصل میری بیوی نے تمہارے حوالے سے مجھ سے بات چیت کی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم ہو وہ لڑکے جسے میری بیوی نوکری دلانا چاہتی تھی۔ شاید تمہاری امی میرے ہی گھر کام کرتی ہیں، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا اور مجھ سے انٹرویو لینے لگ گئے تھے۔ میں جتنا جانتا تھا میں نے ان سب چیزوں کا بتا دیا، جبکہ وہ میری باتیں سن کر کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی مجھے نوکری دے ڈالی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ میری پہلی نوکری 80,000 روپے کی لگ گئی تھی اور یہاں مجھے کام بطور ورکر ملا تھا۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔ امی کو جب میں نے یہ خبر دی تو ان کا چہرہ تھوڑا سا مایوس ہوا۔ شاید وہ لاکھ سے زیادہ میری تنخواہ سوچ کر بیٹھی تھی، لیکن میں نے انہیں ہر بات سے مطمئن کر دیا تھا کہ اگر میں وہاں پر دل لگا کر کام کروں گا میری پروموشن بھی ہوگا اور سیلری بڑھ جائے گی۔ ویسے بھی چانسلر صاحب مجھے بہت پسند کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے اور ترقی دیں گے۔ میری باتیں سن کر میری امی نے بس آسودگی سے مسکرا دیا تھا۔ میں نے فوراً سے رباب کو فون کیا اور اپنی ہر خوشی اس کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا اور اس کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اب کامیاب ہو رہا ہوں، تم کسی اور کی نہ ہو جانا۔ مگر اب بھی میں اس حال پر نہیں پہنچا تھا کہ میں اس سے اتنی جلدی اسے پرپوز کر دوں۔ میں نے جب اسے فون کر کے اپنی کامیابی کا بتایا، وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ میرے گھر آنا چاہتی تھی، لیکن میں نے امی کی وجہ سے منع کر دیا تھا۔ جس لڑکی کو دیکھ کر انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اگر وہ لڑکی میرے گھر آ جاتی تو نہ جانے امی کیا کوہرام برپا کرتی۔ ویسے ہی ابھی فی الحال میری نوکری سے زیادہ خوش نہیں تھی۔ میں ابھی رباب سے بات کر ہی رہا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر ہڑبڑائی ہوئی امی اندر داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جلدی سے ہسپتال چلو، بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ ہمارا ایسا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جس کے لیے ہم ایسے دیوانے ہو کر ہسپتال بھاگتے۔ امی بولی، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ ماں کی بات سے زیادہ اہم تمہیں موبائل فون ہے؟ میں فوراً سے کال کاٹ کر کھڑا ہو گیا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اچھا چلیں، میں راضی ہوں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے۔ بتائیں کیوں جا رہے ہیں ہسپتال؟ کس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے؟ ہسپتال کے کس کے سہارے پر؟ چلو ہسپتال سب بتاتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ہم دونوں ایک پرائیویٹ ہسپتال پہنچ گئے۔ میں کافی حیران ہو رہا تھا، آخر ہمارا ایسا کون سا رشتہ دار آ گیا جو اتنے بڑے ہسپتال میں داخل ہو؟ اب میں نے ریسیپشن پر پہنچ کر کچھ بات کی اور پھر میرے پاس آ کر بولی، ہمیں سیکنڈ فلور پر جانا ہوگا، جلدی چلو۔ وہ مجھے لیے اب سیکنڈ فلور پر آ گئی تھی۔ ہم دونوں سیدھا ایک کمرے اور وہاں پر واٹ کی طرف آئے۔ وہاں پر پہلے ہی ایک ماڈرن خاتون، ایک لڑکی، ایک لڑکا اور ایک بوڑھے آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ امی فوراً اس بوڑھے آدمی کے پاس گئی اور پریشان ہو کر بولی، توفیق صاحب کیسے ہیں؟ کیا ہوا انہیں؟ جبکہ وہ بولے، انہیں ایک کڈنی کی اشد ضرورت ہے، حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ ان دونوں نے اپنا اپنا ٹیسٹ کروا لیا ہے، مگر ان دونوں کی میچ ہی نہیں ہو رہی۔ اب تمہارے بیٹے کی باری ہے۔ جبکہ میں سر سے
اور میں حیرت سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب میری امی میرے پاس آ گئی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں اور امید کروں گی تم میری بات کو سمجھو گے۔ تمہاری پڑھائی، تمہاری زندگی، آج تم جس نوکری کو حاصل کر کے خوش ہو رہے ہو، سب کچھ تمہارے باپ کی دین ہے۔ تمہارا باپ زندہ ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میں بے یقین نظروں سے اپنی ماں کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ مزید بولی، تم جاننا چاہتے تھے کہ یہ وائس چانسلر اور تمہارے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہیں؟ میں نے سر ہاں میں لائی ہوں۔ مزید بولی، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا باپ ہے۔ میں غریب عورت تھی، انہوں نے چھپ کر مجھ سے شادی کی۔ جب وہ مجھے چھوڑ کر گئے تم 5 سال کے تھے۔ اس وقت میں ان سے بہت ناراض ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی تم سے غلط بات نہیں کی، ہاتھ نہیں ملایا۔ جو تمہیں پڑھانے کے ذمہ دار ہیں انہیں نے لے لی ہیں۔ انہوں نے آج جو اتنی بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کے آئے ہو، صرف اور صرف اپنے باپ کی وجہ سے۔ میں کام کرتی تھی لیکن کسی کے گھر کی چاکری نہیں، بلکہ تمہارے باپ کے ہی آفس میں ان کی اسسٹنٹ بن کر۔ یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں اور نہ ہی میں بتانا چاہتی تھی، تمہیں بھی نہیں، کیونکہ میں تمہیں ان سے دور رکھ کر ان کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ میں نے تمہاری پرورش کتنی اچھی کی ہے۔ لیکن آج میرا شوہر خطرے میں ہے، تمہارا باپ خطرے میں ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، انہیں کڈنی چاہیے اور ڈونر نہیں مل رہا۔ کئی سالوں سے ان کی یہ حالت ہے، مگر اب مزید خراب ہو جائے گی۔ مگر اب مزید حالت خراب ہو گئی ہے، اس سے پہلے کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا، دل چاہ رہا تھا میں انکار کر دوں۔ آخر کیوں مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا گیا؟ صرف اس لیے کہ آپ لوگ اپنی انا کو خوش رکھیں۔ لیکن میں نے ایسا نہ کیا تھا، میں ایک اور دفعہ غلطی نہیں کر سکتا تھا، اور ان کی ایک نظر انداز کرنے پر دل آزاری ہو چکی تھی۔ اب میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے امی کو ہاں کہہ دیا۔ میری کڈنی کو ٹیسٹ کیا گیا اور میری کڈنی میچ ہو گئی۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے اپنی کڈنی اپنے باپ کو ڈونیٹ کر دی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ کرنا میرے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ جب بابا جان کو ہوش آیا، ان کو معلوم ہوا کہ میں نے بنا چوں چراں کیے اپنی کڈنی اپنے باپ کو دے ڈالی ہے۔ انہوں نے آدھی پراپرٹی میرے نام کر دی۔ امی نے منع کر دیا تھا، میں نے بھی منع کیا تھا، یہ میرا حق نہیں ہے، یہ آپ کی بیوی کا حق ہے اور اس کے بچوں کا حق ہے۔ لیکن بابا جان کا کہنا تھا ان دونوں کی کڈنی بھی مجھ سے میچ ہو گئی، مگر دونوں نے ہی دینے سے انکار کر دیا تھا، صرف یہ کہہ کر کہ ہماری زندگی بہت بڑی ہے، ہم یہ فیصلہ نہیں لے سکتے۔ اور اس کے برعکس نہ تم مجھے جانتے تھے اور نہ ہی پہچانتے تھے، اور تم نے یہ کام بہت بآسانی سے کر دیا۔ میں یہ احسان بھول نہیں سکتا۔ تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہتی تھی، اس نے تمہاری پرورش میرے بچوں سے زیادہ اچھی کی ہے۔ میں آج اپنی بیوی پر فخر محسوس کرتا ہوں، اور میں ان لوگوں کی باتیں سن کر بہت زیادہ بڑھ کر آ گیا۔ اس کمپنی کا 50% کا پارٹنر ہوں۔ میں نے رباب سے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے۔ میرے پاس بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، میں اس کے گھر والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، اور ہم دونوں کی منگنی کروا دی ہے۔ لیکن کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں کہ میری زندگی میں اتنا کچھ چل رہا تھا۔ میں اپنی ماں کو برتن دھونے والی سمجھتا تھا، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ تو بابا جان کی اسسٹنٹ تھی اور اتنی بڑی کمپنی میں جاب کر رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ میں اپنی ماں کے کام کرنے کی جگہ پر گیا کیوں نہیں، ایک دفعہ دیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، آخر وہ کرتی کیا ہیں۔ ہمیشہ آنے والوں کا خیال رکھا کریں، اور پیسے بھی کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اب سمجھ آ گیا تھا کہ جیسا ہمیں دکھایا جا رہا ہے اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو۔ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔
آپ کے ہاتھوں سے سب کچھ ریت کی مانند پھسل جائے گا۔ باپ ہو یا ماں، ہر ایک کو اپنا سمجھو، خدا تعالیٰ آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ سمیٹ سمیٹ کر تھک ہار جاؤ گے۔ اور کبھی بھی اندھا پیسہ اپنے ہاتھ میں مت لو، ان پیسوں کی جانچ پڑتال ضرور کرو، تبھی حقیقت کو جان کر اپنی زندگی گزار پاؤ گے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ہریرہ انفو کو بھی ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔